خدا کا فضل نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر۔ خدا کا فضل نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی، اللہ کے سچے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ حضرت فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تنبیہ الغافلین کے اندر ایک حکایت اور ایک واقعے کا بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ ایک نوجوان کعبۃ اللہ المشرفہ کا طواف کر رہا ہے اور قدم قدم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا جا رہا ہے۔ جناب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کرے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ دیگر تسبیحات یہ نہیں کر رہے، نہ کوئی اور دعا پڑھ رہے ہیں، نہ کوئی اور ذکر کر رہے ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ذرا مجھے کچھ بتائیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں سفیان ثوری ہوں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بزرگ تھے، بڑے اللہ کریم کے ولی تھے، اور ایک عظیم اور جید جو ہے وہ آپ عالم دین بھی تھے، محدث بھی تھے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ آپ کا تعارف سننے کے بعد اس نوجوان نے کہا کہ اگر آپ سفیان ثوری نہ ہوتے تو میں یہ واقعہ، یہ راز کبھی نہ بتاتا۔ اصل میں ہوا یہ کہ میں اور میرا والد ہم دونوں حج کرنے کے لیے نکلے۔ رستے میں میرے والد صاحب بیمار ہو گئے اور قافلہ ہمیں چھوڑ کر کے روانہ ہو گیا۔ میں اپنے والد کی تیمارداری کے لیے، ان کی خدمت کے لیے وہیں پر رکا رہا۔ میرے والد صاحب صحت یاب نہ ہو سکے اور ان کا انتقال ہوا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو میرے والد کا چہرہ سیاہ ہو گیا، پیٹ پھول گیا۔ رات کا وقت تھا اور میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو گیا۔ بہرحال مجھے اونگ آئی۔ میں نے کیا دیکھا کہ ایک بڑی حسین چہرے والی ہستی میرے والد کے قریب آئی۔ ان کا لباس اتنا خوبصورت تھا کہ ایسا خوبصورت لباس میں نے دیکھا نہ تھا، اور ان سے ایسی خوبصورت خوشبو آ رہی تھی کہ ایسی خوشبو میں نے کبھی سونگھی نہ تھی۔ وہ میرے والد کے قریب آئے اور میرے والد کے قریب آ کر انہوں نے میرے والد کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پیٹ پر بھی ہاتھ پھیرا۔ پہلے میرے والد کا چہرہ سیاہ تھا، ان کا ہاتھ پھیرنے کے بعد میرے والد کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا تھا اور پیٹ بھی بالکل درست ہو گیا۔ جب وہ واپس جانے لگے تو میں ان کے دامن سے لپٹ گیا اور انہیں کہنے لگا کہ اس غریب الوطنی کے عالم میں ہم پر کرم کرنے والے آپ کون ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ تمہارا والد گناہ گار تھا، لیکن یہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، اور جب اس پر یہ مصیبت آئی تو اس نے ہمیں مدد کے لیے پکارا اور ارشاد فرمایا کہ جو بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، جب وہ ہمیں مدد کے لیے پکارتا ہے تو ہم اس کی فریاد رسی کیا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک سفر کے اندر ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ اللہ پاک درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احکام حج پروگرام آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی ابو محمد علی اصغر عطاری دامت القدم القدسیہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ اسلام کے انتہائی اہم رکن اور 5ویں رکن اور ایک انتہائی اہم عبادت کے حوالے سے اویئرنیس دینے کے لیے، اس کے بارے میں شعور بیدار کرنے کے لیے، اس کے احکام بتانے کے لیے، فرائض، واجبات، سنتیں بتانے کے لیے، اور جی ہاں، آپ جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں اور حج کے لیے تیار ہیں یا حج پہ جانے کا ارمان دل میں رکھتے ہیں، تو اس بارے میں اویئرنیس دینے کے لیے، آگاہی دینے کے لیے، بتانے کے لیے الحمدللہ ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم حج کے حوالے سے مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ مفتی صاحب سے میں پہلا سوال جو چاہتا ہوں کہ کیا جائے وہ یہ ہے، سر اب آپ کی
ایک شخصیت کا جو ناظرین دیکھتے ہیں بڑا اس میں ایک ڈومینیٹڈ طور پر، تو بزنس آپ ماشاءاللہ پورا ایک پروگرام بھی کرتے ہیں احکام تجارت کے نام سے، بزنس پر آپ کی ایک بڑی گہری نظر بھی ہے، اور اس حوالے سے آپ جو ہمارا اسلامک بینکنگ کورس ہے پورا اس کے حوالے سے شعبہ ہے بزنس کے حوالے سے دارالفتاح ہے، اس کے بھی آپ ماشاءاللہ ہیڈ بھی ہیں. لیکن آپ کو دیکھا گیا ہے کہ حج کے احکام بتانے کے حوالے سے آپ پروگرام بھی الحمدللہ لے کر کے آتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ احکام حج کے حوالے سے لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، حاجیوں کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں. تو حج اور تجارت اس کو دیکھا جائے تو یہ بالکل ایک 180 پہ اگر میں کہوں کہ ڈفرینٹ فیلڈز ہیں، تو آپ کا اس میں ذوق اور شوق اس کی وجہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ ذرا آپ کچھ ہٹ کے پوچھنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں، حج سال میں آتا ہے، مطلب موسم جو حج کا ہے جی سال میں آتا ہے ایک مرتبہ. جی شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ حج کے مہینے ہیں. جی احکام تجارت پروگرام میں نے شروع کیا تقریباً 2009 سے، اور احکام حج کا پہلا پروگرام میں نے کیا 2010 میں. اللہ اکبر، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، صحیح. 10 میں کیا، شاید 11 میں نہیں ہوا، اس کے بعد 12 میں کیا، ایک سال کا تعطل رہا، اور اس کے بعد سے تو کنٹینیو چل رہا ہے. صحیح. تو اگر حج روزانہ ہوتا تو روزانہ پروگرام کر رہے ہوتے. واہ واہ واہ، سبحان. تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ وہ کم ہوتا ہے، سال بعد آتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ مشغولیت نہیں ہے. میں تو خیر ایک ادنا سا آدمی ہوں، لیکن دارالفتاح میں بیٹھنے والا جو شخص ہوتا ہے، خاص طور پر جو مفتی ہے، وہ مفتی اسلام ہوتا ہے. اس کا جو علم ہے وہ علم کفایت ہوتا ہے. وہ صرف کسی ایک فیلڈ کا ہی ماہر ہو یہ ضروری نہیں ہے. بہت زیادہ مہارت بعض اوقات کسی ایک فن کی طرف چلی جاتی ہے، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی چیزوں کو لے کر ایک مفتی اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کے جتنے بھی چیپٹرز ہیں، عقائد و نظریات ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، نکاح و طلاق ہے، وراثت ہے. حضرت مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے کیا لکھا ہے، آپ کا یہ جو فرمان ہے معارف شارح بخاری، بڑی کمال کی کتاب ہے، اس کتاب میں اس کو بیان کیا گیا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ جو خطیب لوگ ہیں ان کی زندگی تو بڑی آسان ہے، رٹے رٹائے تقریریں کی اور چلے گئے. ہمارے پاس دروازہ کھلتا ہے اور ہمیں نہیں پتہ کہ اس نے آگے کیا پوچھنا ہے. ہر نیا سائل ایک نئی دنیا میں لے جاتا ہے. اور آج کے اس دور کے اندر کوئی میٹاورس پوچھ رہا ہے تو کوئی جناب کیا پوچھ رہا ہے تو کیا پوچھ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو تجارت کے علاوہ معاملات ہیں ان کے اندر تنوع نہیں آیا، صحیح. ان کے اندر جو ہے وہ نئے مسائل نہیں آئے. زکوٰۃ کے مسائل ہر سال 4-5 ایسے مسائل آتے ہیں جو پہلے کبھی نہیں پوچھے گئے. اللہ اکبر. کتابوں میں اس کا سرا ہی نہیں ملتا. کتابوں میں ایک چیپٹر، مطلب علم فقہ کے اندر ایک چیپٹر ہوتا ہے، بلکہ چیپٹر کے بجائے وہ ایک صنف کتاب بن چکا ہے. وہ موضوع کتب نوازل، نوازلات ان کتابوں کو کہتے ہیں کہ جو فقہاء کرام نے اپنے زمانے میں جو نئے مسائل ہیں ان کے متعلق لکھے ہیں. تو نوازلات کا سلسلہ تو ہر شعبے میں جاری رہتا ہے. صحیح. تجارت میں تھوڑا زیادہ ہے، یوں زیادہ ہے کہ وہاں سسٹم نئے بن گئے ہیں، وہاں تیزی زیادہ ہے. لیکن خود نماز کے مسائل میں اتنے نوازلات ہیں، اتنے نئے مسائل ہیں کہ جناب بندہ حیران ہو جائے اس کا کیا جواب ہوگا. میں نے پچھلے دنوں ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا، اور وہ رسالہ تھا معذور کے احکام پر. معذور کے جو شرعی احکام ہیں وہ اس پر رسالہ تھا. صحیح. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ معذور کے متعلق جو کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں یا جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس میں تھوڑی مزید بہتری اور ایک نئے زاویے کی ضرورت ہے. صحیح. تو اب بتائیے، وہ ایک بڑا خشک سا موضوع ہے اور اس میں بھی تھوڑا سا میں کام کر رہا تھا تو اس کو لے کے بھی آگے بڑھے. تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. علم بھی اللہ عطا فرمائے، عافیت بھی عطا فرمائے، سلامتی بھی عطا فرمائے، اور علم نافع اللہ کریم جو ہے وہ نصیب فرمائے. استاد صاحب، حج کو اگر جو ہے وہ دیکھا جائے انتہائی اہم عبادت ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. اس کی اگر فضیلت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کیا کہیں گے کہ فضیلت کیا ہے حج کی، اور یہ کس کو ملے گی؟ دیکھیے، حج کی جو فضیلت ہے وہ 2 طرح کی ہے.
ایک فضیلت ہے فرض ادا کرنا، ٹھیک، جس پر حج فرض ہو چکا ہے، اور وہ اپنا یہ فریضہ جب ادا کرے گا تو جو فرض ساقط ہونے کا اور ذمہ پورا کرنے کا جو ایک ثواب ہے بہرحال اس کو حاصل ہوگا۔ اب نماز کی طرح کہ جس کی نماز میں جتنا زیادہ خشوع، جتنی زیادہ طہارت کا خیال، جتنا زیادہ اس نے نماز پڑھنے کے دوران ان چیزوں کا اہتمام کیا جو معصور ہیں، جن کی تاکید بیان کی گئی ہے، حج کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جس کا حج جو ہے وہ اس میں واجبات ادا ہوئے، فرض ادا ہونے کے بعد سنت موقدہ ادا ہوئیں، سنت ادا ہوئیں، مستحبات ادا ہوئے، واہ، تو یہ جو شخص ہے اس کی ایک سائڈ یہ ہے۔ صحیح، قرآن پاک نے اس کی ایک دوسری سائڈ بیان کی ہے۔ حج کے اندر جو ہے نا وہ فسق نہیں ہونا چاہیے، بیہودہ باتیں نہیں ہونے چاہیے، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ حاجی حج کرنے تو گیا ہے، اس نے اپنا حج کامل طریقے سے ادا کیا ہے، لیکن وہاں اس نے لڑائی جھگڑا کیا یا اس کی زبان جو ہے وہ ان کلمات کو ادا کرتی رہی جو نہیں کرنے چاہیے تھے۔ تو جب وہ ان دونوں باتوں پر پورا اترتا ہے تو ایسے شخص کو حج مبرور کہا گیا ہے۔ واہ واہ، مبرور کا معنی یعنی لفظ بر سے نکلا ہے، نیکی کا معنی، یعنی وہ حج جو نیکی والا ہو۔ اور محدثین نے یہ معنی بیان کیا کہ حج سے مبرور سے معنی مراد یہ ہے کہ جس میں گناہ کا کوئی کام نہ کیا گیا ہو، سبحان اللہ، وہ گناہ نہ جو متعلقات حج ہے اس کے حوالے سے کیے گئے ہوں اور نہ جو ذاتی زندگی ہے اس کے حوالے سے کیے گئے ہوں۔ صحیح، یعنی ذاتی زندگی سے بعد کسی سے لڑنا جھگڑنا، جھوٹ بولنا، فحش کلامی کرنا، تو ان دونوں چیزوں پر اس نے کنٹرول رکھا ہو تو اس کا جو حج ہے وہ حج مبرور ہوگا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، اور اسے ہی حج کی فضیلتیں جو ہے یہ ملیں گی جو بیان ہوئی ہیں۔ دیکھیے کئی طرح کی فضیلتیں ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی فضیلت ہے نا حج قبول ہو جانا، واہ، ایک تو یہ فضیلت ہے، صحیح، اور یہ تو کسی ایسے کو بھی مل سکتی ہے جس نے بڑا گیا گزرا حج کیا ہو، مشکل سے واجبات ادا کی ہوں، سنتیں بھی چھوڑ دی ہوں، مستحبات بھی چھوڑ دی ہوں، یہ بھی ممکن ہے۔ ٹھیک، رب کی رحمت سے یہ بھی ممکن ہے۔ بعض اوقات بندہ بہت سیدھا سادہ ہوتا ہے، چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس کا جو عمل ہے اس میں وزن ہوتا ہے، اس کا حج مقبول ہو گیا ہو۔ ایک ہے ایسا حج کہ ساری چیزیں پوری کی گئی ہوں اور وہ پھر بھی مقبول نہ ہو، بھی ممکن ہے۔ بس ساری چیزیں تو پوری کی گئی لیکن اس کے اندر ریاکاری تھا، ریاکاری کے گناہ کی وجہ سے حج مقبول قبول نہیں ہو سکا۔ پھر ایک چیز ہے خاص مقامات کی فضیلت۔ اب جو میدان عرفات ہے اس کی اپنی ایک فضیلت ہے، صحیح، وہ فضیلت ہر حاجی کو عطا ہوتی ہے، سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جی، ہر حاجی کو عطا ہوتی ہے کہ جب وہ وہاں حج کے احرام میں کھڑا ہوتا ہے اور جب وقوف عرفات کو پاتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، پھر مکہ مکرمہ کی جو نیکیاں ہیں، ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 گناہ ہر بندے کو حاصل ہوتی ہے جو مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ کیا بات، مطلب مزدلفہ کی نیکی، مینا کی نیکی، تو اسی طریقے سے مقامات مناسک ہیں، یہ مقامات قبولیت بھی ہیں۔ واہ، عرفات کا میدان ہے، مزدلفہ کا میدان ہے، مینا ہے، اسی طریقے سے طواف ہے، حتیم ہے، میزاب ہے، صفا ہے، مروہ ہے، یہ مقامات قبولیت بھی ہیں۔ تو جو جزوی فضائل ہیں ہر اس شخص کے لیے ہیں جو وہاں گیا، ان کو پایا اور وہاں اس نے دعائیں کی، نیکیاں کی، تو ڈفرینٹ اعتبار سے وسعت بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک، حج کے اندر آسانی بھی ہے اور وسعت بھی ہے، صحیح، اگرچہ چونکہ یہ بدنی عبادت ہے، ایک بدنی مشقت کا پہلو موجود ہے، لیکن دوسرے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو حج بڑا آسان ہے، سبحان اللہ، مشکل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج مبرور نصیب فرمائے۔ پروگرام کے اندر انشاءاللہ مفتی صاحب کے جو ہے وہ جو شرعی رہنمائی ہے یہ بھی ہوتی رہے گی، آپ کی کالز کو بھی لیں گے۔ نعت خان اس ٹائم بھی ہمارے ساتھ ہیں اور مجلس حج عمرہ کے اس ٹائم میں بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ عبدالاحد بھائی بھی ہیں، فیصل بھائی بھی ہیں، ماشاءاللہ اللہ عنہ مبارک فرمائے۔ عدنان شیخ بھائی سے صرف کچھ کلام کے اشعار بھی سنیں گے تاکہ ذوق بھی جو ہے وہ بڑھتا رہے اور پھر انشاءاللہ پروگرام بھی آگے بڑھتا رہے گا۔ چونکہ اپنا سلمان بھائی حج پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو امنگ کون سا شعر ہے وہ جوش پر آئیں، جوش پہ آئیں، تو سلمان بھائی کو ذرا ڈیڈیکیٹ کیا بولتے ہیں ہدیہ کرتے ہوئے، سبحان اللہ، اگر تیاری ہو تو ورنہ کوئی بھی پڑھ لے۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پھر جا رہے اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا. حاجیوں کے بن رہے قافلے، پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی. آغا پلے زر لگی آغا پلے زر لگی رکھتے سفر سرور نہیں. تم بلا لو تم بلانے پر قادر یا نبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. امنگے جوش پر آئے ارادے گدگداتے ہیں. امنگے جوش پر آئے ارادے گدگداتے ہیں. جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں. جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں. جگا دے قسمت چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں. جگا دے قسمت چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں. جگا دے قسمت چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں. وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روضے پر بلاتے ہیں. وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روضے پر بلاتے ہیں. مقدر اس کو کہتے ہیں فرشتے عرش سے آ کر. مقدر اس کو کہتے ہیں فرشتے عرش سے آ کر. مقدر اس کو کہتے ہیں فرشتے عرش سے آ کر. غبار فرش طیبہ اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں. غبار فرش طیبہ اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں. جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں. خدا جانے طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا. خدا جانے طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا. خدا جانے طیبہ کو
سفر ہوگا مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں، مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں، انہیں مل جاتا ہے گویا وہ سایہ عرش اعظم کا، انہیں مل جاتا ہے گویا وہ سایہ عرش اعظم کا، انہیں مل جاتا ہے گویا وہ سایہ عرش اعظم کا، تیری دیوار کے سائے میں جو بستر جماتے ہیں، تیری دیوار کے سائے میں جو بستر جماتے ہیں، میرے مولا یہ قوت ہے تیرے در کے گداؤں میں، میرے مولا یہ قوت ہے تیرے در کے گداؤں میں، میرے مولا یہ قوت ہے تیرے در کے گداؤں میں، وہ جس کو چاہتے ہیں شاہ قدم در میں بناتے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں شاہ قدم در میں بناتے ہیں، تصدق جان عالم اس رحیمی اور کریمی کے، تصدق جان عالم اس کریمی اور رحیمی کے، تصدق جان عالم اس کریمی اور رحیمی کے، گناہ کرتے ہیں ہم وہ اپنی رحمت سے چھپاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں ہم وہ اپنی رحمت سے چھپاتے ہیں، جمیل قادری کو دیکھ کر وہ روم غل ہوگا، جمیل قادری کو دیکھ کر وہ روم غل ہوگا، جمیل قادری کو دیکھ کر وہ روم غل ہوگا، یہی ہے وہ کہ جو نعتیں حبیب حق سناتے ہیں، یہی ہے وہ کہ جو نعتیں حبیب حق سناتے ہیں، جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں۔ مرحبا، ہمارے پاس سر ایک سوال ہے، جی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ حج نیکسٹ ایئر کر لیں گے، اس دفعہ اپنے کسی بہن بھائی کی ضرورت جو ہے وہ پوری کر دیتے ہیں، اس کی جو ہے وہ ہیلپ کر دیتے ہیں، اور حج جو ہے وہ ہم اگلے سال کر لیں گے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ ایسا حج کو ڈیلے کر سکتے ہیں؟ جس پر حج فرض ہے اسے جب بھی موقع ملتا ہے، یعنی پہلی فرصت کے اندر حج کرنا لازم ہے، بلا عذر شرعی تاخیر نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ حج کا تعلق مالی استطاعت سے ہے، جب مالی طور پر استطاعت پائی گئی اور حج فرض ہو گیا جو بھی اس کے فرض ہونے کی شرائط ہیں، تو ایک ذمہ آپ کے اوپر آ گیا ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں ظہر کی نماز نہیں پڑھوں اور میں نوافل پڑھتا رہوں، تو اس شخص کو یہی کہا جائے گا کہ نادان شخص ہے، کہ ایک فرض کو چھوڑ کر نفلی کام کرنا چاہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو مدد کا پہلو ہے یا دیگر جو پہلو ہیں اس طرح کے، یہ جو پہلو ہیں ان پہلوؤں کو ثانوی حیثیت دیتے ہوئے جو اپنے اوپر فریضہ ہے وہ ادا کرے گا۔
یہ تو آپ نے جو سوال پوچھا اس کا تعلق تو فلاحی کاموں سے تھا یا مدد سے تھا. جی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ جذباتی پہلو بھی ہوتے ہیں. صحیح والد صاحب پر حج فرض نہیں ہے، صحیح بیٹے پر فرض ہو گیا. ٹھیک مطلب باپ کے پاس اتنی آمدنی نہیں تھی، بیٹا جب ذریعہ آمدنی اس نے اختیار کیا، پیسہ آنا شروع ہوا، اس پر فرض ہو گیا. صحیح اب یہاں ایک ششپن کی کیفیت بنتی ہے، میں اگر چلا جاتا ہوں تو باپ کا کیا ہوگا؟ استطاعت اتنی ہے کہ اکیلے جا سکتا ہوں. اسی طریقے سے بعض لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ میری بیوی بھی میرے ساتھ جائے اور اس پر حج فرض نہیں ہے. اب وہ اتنے پیسے اکٹھے کرتا ہے کہ بیوی جائے تو پھر میں جاؤں، اور کئی سال انتظار کرتا رہتا ہے. تو یہ جو دونوں پہلو ہیں یہ اعتدال پر مشتمل نہیں ہے. آپ پر فرض ہے تو آپ جائیں گے، آپ کے والد صاحب نہیں جا سکتے، کوئی حرج نہیں ہے. ان پر فرض نہیں ہے، آپ پر فرض ہے. تو چونکہ تقسیم ہے نا سب کی، زکوٰۃ ہر ایک نے اپنا بیلنس دیکھ کر نکالنی ہے. نماز جو ہے اگر کسی کا والد قیام نہیں کر سکتا، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، تو کیا بیٹا بھی یہی کرے گا کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے گا؟ تو جب نماز میں اس کو جو عذر تھا اسے رخصت ملی، تو جس کو عذر نہیں ہے اسے رخصت کیسے ملے گی؟ تو یوں ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے. بیٹی کی شادی کرنی ہے، یہ بھی ایک فرض ہے، چھوٹا فرض تو نہیں ہے. پہلے یہ ادا کر لیں پھر جو ہے وہ حج کر لیں، یہ بھی ایک بات معاشرے میں ہوتی ہے. دیکھیے اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور حج فرض نہیں ہوا تب تو اس طرح کے آزار ٹھیک ہیں، ٹھیک لیکن جب اتنی استطاعت ہے کہ وہ جا سکتا ہے اور حج فرض ہو چکا ہے صحیح پھر تو اسے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور حج کرنے سے تو غنی آتا ہے. واہ بعض روایتوں میں کہ حج کرو غنی ہو جاؤ گے، مالدار ہو جاؤ گے. مالدار ہو جاؤ گے. سبحان اللہ، واہ جی واہ. یہاں محمد عبدہ ہیں جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے یہ بتائیں کہ حاجی پر کتنی قربانیاں واجب ہوتی ہیں؟ دیکھیے حج 3 طرح کے ہوتے ہیں، حج تمتع ہے، حج قران ہے. یہ 2 قسم کے جو حج ہیں اس میں حاجی پر دم شکر واجب ہے، یعنی حج کی جو قربانی ہے وہ کرنا واجب ہے. مشہور ہے کہ قارن 2 قربانی کرے گا، ایسا نہیں ہے. حج قران کرنے والا بھی ایک ہی قربانی کرے گا. جہاں تک بات ہے حج افراد کرنے والے کی، حج افراد کرنے والے پر قربانی نہیں ہے. وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن اس پر واجب نہیں ہے. صحیح، حج کے تعلق سے تو یہی احکام ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے سر، اب یہ بتائیں کہ حج کی تیاری یہ کتنی قسم کی ہے اور یہ کس طرح جو ہے وہ کی جائے گی؟ حج کی تیاری کئی طرح کی ہے، کئی اقسام کی ہے. سب سے پہلی تو ایک روحانی تیاری اور باطنی تیاری کہ آپ کیوں حج کرنے جا رہے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے. صحیح، بندہ استحضار نیت کرے، اپنی نیت پہ غور کرے. سب سے پہلے تو یہ نیت کرے کہ مجھ پر حج فرض ہے اور میں اس فریضے کو ادا کرنے جا رہا ہوں. اللہ کا جو فرمان ہے جو اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دیا، اے محبوب علیہ السلام اعلان کر دیجئے کہ لوگ آ کر حج کریں. صاحب استطاعت حج کرے گا، قرآن پاک نے یہ بھی بیان فرمایا. تو میں اللہ اور اس کے رسول کا جو فرمان ہے، جو حکم ہے، اس کی پیروی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. پھر حج کرنے میں ایک بڑا ہی نمایاں اور ممتاز پہلو جی، ایک تو یہ کہ مقامات مناسک ہیں. دیکھیے خانہ کعبہ جی، یہ محل نزول قرآن بھی ہے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے مینا ہے، مزدلفہ ہے، یہ وہ مقامات ہیں جن کا قرآن پاک نے ذکر کیا ہے، عرفات کا ذکر کیا ہے. یا تو یہ مقامات محل نزول قرآن ہیں یا یہ وہ مقامات ہیں جو مقامات قرآن کہلاتے ہیں. ٹھیک، تو یہ ان جگہوں پہ جا رہا ہے جو مقامات برکت ہیں. اللہ. پھر جو ایک منفرد جو خصوصیت ہے کہ یہ وہ مقامات ہیں جن کو نبی اکرم علیہ السلام سے نسبت ہے. سبحان اللہ. مدینہ منورہ وہ شہر کہ جس کی کوئی اور نسبت ہے ہی نہیں. مکہ مکرمہ میں بڑی نسبتیں ہیں. جی، حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت یہاں موجود، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت یہاں موجود، حضرت حاجرہ کی نسبت یہاں موجود، بہت ساری نسبتیں ہیں. لیکن مدینہ منورہ وہ کہ جو یکتا ہے، اللہ، اس کی کوئی نسبت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ شہر نبی ہے. سبحان اللہ. پھر خود نبی اکرم علیہ السلام تشریف فرما ہے. تو یوں باطنی طور پر اپنے سفر کی عظمتوں کو پیش نظر رکھے کہ میرا جو سفر ہے وہ کتنا عظیم سفر ہے، کتنا سعادت مندی کا باعث میرے لیے بن سکتا ہے. پھر ان کے جو فضائل ہیں، خود حج کے فضائل پر غور کرے، خانہ کعبہ کے طواف کے کیا فضائل اس پر غور کرے،
جو مختلف مقامات ہیں، مینا کے کیا فضائل ہیں، تو میں مینا میں ہوں گا، جب میرا حج ادا ہوگا، وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے، اس کے کیا فضائل ہیں، تو اپنی اس روحانی تیاری میں ان فضائل کا مطالعہ کرے، بزرگان دین کے واقعات کا مطالعہ کرے کہ وہ حج کرنے جاتے تھے تو ان کی کیا ادائیں ہوتی تھیں، کیا ان کا انداز ہوا کرتا تھا۔ دوسری جو تیاری ہے وہ ہے علمی تیاری، واہ، روحانی تیاری اور علمی تیاری۔ اچھا، روحانی تیاری کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو کلام ہے نا، جی، کلام روحانی غذا ہے۔ واہ، یعنی ایک بندہ تھکا ہوا ہے اور اس کا ذوق بھی پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے، مطلب جب تھکاوٹ ہوتی ہے نا بندہ سب کچھ بھول جاتا ہے، ایسے ہی ہے، بعض اوقات تو چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے۔ صحیح، لیکن ایسے موقع پر اگر کوئی شروع کر دے کہ ہم جناب خانہ کعبہ پہنچ رہے ہیں ہاں ہاں، اور لبیک کی صدائیں بلند ہو جائیں سبحان اللہ، اور کلام شروع ہو جائے تو پورا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یوں یا تو کوئی ایسے لوگ ساتھ ہوں جن کے ذریعے اس کا ذوق بڑھتا رہے، ورنہ موبائل کے اندر کچھ اس قسم کا ڈیٹا لے جائے کہ جب کعبہ شریف آئے گا تو مجھے کون سے کلام سننے ہیں، ہاں ہاں، اور جناب مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے کون سے کلام سننے ہیں، جب مدینے کا سفر ہو رہا ہوگا تو کون سے کلام ہونے چاہیے، اور جب میں معاجہ شریف کی طرف جاؤں گا اس سے پہلے میں وارم اپ کیسے کروں گا، مطلب خود کو تیار کیسے کروں گا۔ واہ، یہ وارم اپ کرنا بھی جو ہے نا وہ ایک بڑا اہم کام ہوتا ہے، مطلب بندہ اپنی نیتوں کا استحضار کرتا ہے، اپنے جذبات کو تازہ کرتا ہے۔ اب خانہ کعبہ کا طواف، اللہ اکبر، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ صاحب السلام نے کھڑے ہو کر لوگوں کو بلایا تھا، واہ، جو زندہ تھے انہوں نے لبیک کہا تھا، اور جو اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے انہوں نے بھی لبیک کہا تھا، اور جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے بھی لبیک کہا تھا، اور جس نے لبیک کہا تھا وہ آج پہنچ رہا ہے، واہ 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 واہ، یعنی سبحان اللہ، اللہ کے بلانے پر وہ آ رہا ہے۔ اور پھر فلسفے پر بھی غور کرے ہاں، کہ حج نام ہے تعظیم بجا لانے کا۔ سبحان اللہ، خانہ کعبہ ایک پتھر کی بنی ہوئی عمارت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تعظیم کو اپنی تعظیم قرار دیا ہے، اللہ اکبر، اس کی تکریم کو اپنی تکریم قرار دیا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں عظمت بجا لاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بڑائی بجا لاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اس کی حمد بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تعظیم کرنا، مکہ مکرمہ کی تعظیم، مطلب مکہ تو ہے ہی حرم، میلوں میلوں دور تک حرم کہلاتا ہے علاقہ، خاص اس کی تعظیم ہے، خاص احکام ہے، اس لیے وہ حرم کہلاتا ہے۔ تو یوں ان مقامات کی تعظیم جو ہے وہ وہاں جا کے بھی آپ کو زندہ رکھے گی، آپ کی جو روحانی کیفیات ہیں ان کو زندہ رکھیں گی۔ آپ بیٹھ گئے جناب کچہری والوں کے ساتھ، پانچیوں کے ساتھ گلورے کھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دور چل رہے ہیں، اور جناب گپے مار رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں، پتہ چلا کہ جب حج پر آئے ہوئے ہیں تو کیا ذوق ملے گا۔ تعظیم بجا لانے میں سنجیدگی ضروری ہے۔ آپ تلاوت قرآن پاک کریں، واہ، پھر جو علمی جو تیاری ہے اس میں آپ کتابیں سر پڑھیں۔ یہ اس پر اگر آپ اجازت دیں تو میں جی، ایک شعر پیش کروں، مجھے کیا بات جی چاہ رہا ہے، کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یاوری پر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، اور نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ منہ قابل دکھانے کے، نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ منہ قابل دکھانے
ذرہ نوازو بندہ پرور ہے مگر تیرا کرم ذرہ نوازو بندہ پرور ہے بڑی سرکار میں پہنچے اور تصدق ہو لاکھوں بندے گرد پھر کر تصدق ہو لاکھوں بندے گرد پھر کر طواف خانہ کعبہ کعبہ طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے حضور کعبہ حاضر ہے حرم کی خاک پر سر ہے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے حضور کعبہ حاضر ہے۔ بلا شبہ جانے والا بڑی سرکار میں پہنچتا ہے، اس جگہ پر پہنچتا ہے۔ مطلب ذرا تصور تو کیجئے، وہی کعبہ ہے جس کے گرد ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے طواف کیا ہے، یہ وہی کعبہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام نے طواف کیا ہے، یہ وہی کعبہ ہے جس کے سامنے مقام ابراہیم موجود ہے، یہ وہی کعبہ ہے جس کے سامنے صفا اور مروہ ہے، جہاں پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادیں موجود ہیں، یہ وہی کعبہ ہے کہ اس کے سامنے اب تو مطاف میں بند ہو گیا، ورنہ تو آب زمزم کا کنواں جو ہے مطاف ہی کے اندر تھا، اب انڈر گراؤنڈ ہے۔ تو اس کعبہ مکرمہ کے اندر انبیاء کی یادیں، نبی اکرم علیہ السلام کی یادیں، آپ کے صحابہ کی یادیں، اور پھر اللہ اکبر، ہر زمانے میں اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، اور لاکھوں لوگ، کم از کم ہزاروں لوگ ہر وقت طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ولولہ ہے، مطلب بندہ اگر یہ تصور کر لے کہاں میں گناہ گار آدمی اور کہاں ان نیک لوگوں کے درمیان، اور پھر وہاں ہر ایک اپنی بھڑاس نکال رہا ہوتا ہے، یعنی وہ بھڑاس جو جس کو ہم کہیں گے درد دل نکال رہا ہوتا ہے، گریہ ہے، التجائیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مانگنا ہے۔ سفر حج سفر حضوری ہے، یعنی ہم یہاں سے تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور وہاں خانہ کعبہ ہمارے سامنے ہے، تو یوں ایک حضوری کا نام ہے۔ تو کاش اس سفر میں دل کی بھی حضوری نصیب ہو جائے، دل کے اندر خیال غیر نہ ہو، صرف اللہ کی یاد ہو، اللہ کی بارگاہ سے عرفان مانگے، اس کا کرم مانگے، اس کی محبت مانگے، اللہ رب العزت کی جو اطاعت آپ نے کی ہے اس اطاعت پر استقامت مانگے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کا بار بار شکر ادا کریں۔ کہاں میں اور کہاں یہ مقدس مقامات، یہ مقدس لوگ، یہ گریہ زاری کا ماحول، کہاں میں اور کہاں نور ہی نور کا عالم، نور کا سما۔ تو بات یہ ہے کہ جب اس روحانی کیفیات کو آپ جتنا آگے بڑھائیں گے، جتنا زندہ کریں گے، اتنا ہی مثبت قدم کی طرف بڑھتی چلی جائیں گی چیزیں۔ اور جو آپ نے کلام پڑھا، اس کے ایک ایک شعر کے اندر وہ پہلو ہیں کہ بندہ مطلب بندگی کا بھی اظہار ہے، کہ بندہ جو ہے نا اپنی بندگی کا اظہار بار بار کرتا رہے کہ میرے رب کا کرم ہے جو میں یہاں پہنچا ہوں، اور پھر یہ وہ جگہ ہے کہ جو کیا نہیں ملتا یہاں، کیا نہیں ملتا۔ اسی پر بھی ایک شعر لکھا ہے، سبحان اللہ، فرماتے ہیں خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائے، خبر کیا ہے بھکاری
کی بھیک اندازے سے باہر ہے، یہ اونچا گھر ہے اس کی بھیک اندازے سے باہر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے جو ہے بد سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، جو ہے بد سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، چلے آؤ چلے آؤ آؤ چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے۔ اس کی جو بھیک ہے وہ اندازے سے بڑھ کر ہے۔ سب سے بڑی جو بھیک ملتی ہے، اللہ اللہ، کرم جو اللہ کا ملتا ہے، یعنی حج مبرور، حج مقبول کی نشانی کیا ہے کہ بندہ جب آتا ہے تو وہ پلٹ جاتا ہے، یعنی اب جو گناہ ہے اس کی نفرت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے، فسق و فجور سے بچتا ہے۔ تو یہ علماء نے ایک نشانی بھی بیان کی کہ جو حج مقبول ہے اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ بندہ بدل جائے، اس میں تبدیلی آ جائے، اور جو وہ لوگ ہوتے ہیں نیک ہوتے ہیں وہ مزید معرفت کی منازل میں آگے بڑھتے ہیں، کرم جو سمیٹ کر آئے ہوتے ہیں۔ تو دوسری جو تیاری ہے وہ ہے علمی تیاری۔ علمی تیاری میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حج کیسے ہوتا ہے، حج کے متعلق میں مطلب جو کتابیں لکھی گئی ہیں عام طور پر حج کی، جیسا کہ رفیق الحرمین شریف ہے، تو اس میں کس طرح تیاری کی جائے، کیا سامان رکھا جائے، پھر مجھے کیا پڑھنا ہے، کب کیا کرنا ہے۔ رفیق الحرمین جو ہے وہ ایک گائیڈ بک ہے جو ایک ایک قدم پر آپ کو سمجھا رہی ہوتی ہے، آپ بس اس کا ورقہ پلٹتے رہیں اور دن گزارتے رہیں۔ واہ واہ واہ، مطلب اب جناب آپ نے نیت کرنی ہے، اگلے صفحے میں نیت آ جائے گی، اب جناب آپ احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی ہیں، اب جناب مکہ پہنچیں گے تو یہ دعا پڑھنی ہے، مکہ کی آبادی نظر آئے گی تو یہ دعا پڑھنی ہے، اب آپ نے طواف کرنا ہے تو طواف کے پہلے چکر میں یہ، اور دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں میں یہ، مقام ابراہیم کی یہ دعا، تو جناب زمزم پہ جا کے یہ دعا، تو مقام صفا پہ یہ دعا، تو مقام مروہ پہ یہ دعا، اچھا عمرے سے فارغ ہو گئے تو اب آپ نے یہ کرنا ہے۔ تو یوں گائیڈ بک ہے، قدم قدم پر رہنمائی کر رہی ہے۔ تو اس طرح کی جو کتابیں ہیں اس کو پہلے سے پڑھ کر سمجھ لینا ہے، سمجھ لیں گے تو مشکل الفاظ ہوتے ہیں، اصطلاحات ہوتی ہیں، نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات بھی کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یوں ایک علمی تیاری ہوگی۔ مرحبا۔ اب اس کے اندر سوال جواب بھی موجود ہے رفیق الحرمین میں۔ ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ پڑھا تھا جا کر اس کی خلاف ورزی کر دی، کرنا یوں تھا، وہ تو پڑھ لیا لیکن وہ ہو نہیں سکا، کوئی رمی رہ گئی، جناب کوئی احرام کی خلاف ورزی ہو گئی، وہاں سے نیت نہیں کی جہاں سے نیت کرنی تھی، اور جناب صحیح کا کوئی چکر رہ گیا، طواف میں وضو ٹوٹ گیا۔ اس طرح کے مسائل اگرچہ کہ بارشت میں بھی موجود ہیں، بارشت کا چھٹا حصہ اس کا بھی مطالعہ کریں، رفیق الحرمین کا بھی مطالعہ کریں۔ 27 واجبات حج جو ہیں، حج میں 3 فرض ہیں۔ حج کا پہلا فرض ہے احرام، مطلب حالت احرام میں ہونا۔ دوسرا جو فرض ہے وہ ہے وقوف عرفہ، اور تیسرا جو فرض ہے وہ ہے طواف زیارت۔ حج کے اندر 27 واجبات ہیں۔ یہ 27 واجبات کیا ہوتے ہیں، اور اس واجب میں جو بھی ایک واجب ہے اگر کوئی کمی رہ جائے، کوئی ایک جز چھوڑ گیا، سارا جز چھوڑ گئے، جزوی طور پر کوئی غلطی ہو گئی، اب کیا کرنا ہے؟ تو اس کے جو جوابات ہیں کوشش کی ہم نے 27 واجبات کتاب جو ہے 27 واجبات حج، اس کا جواب دینے کی وہاں کوشش کی ہے۔ اس کا مطالعہ بھی بڑا مفید رہے گا اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ سے سیکھ پائیں گے۔
یہاں مدنی چینل کے ناظرین اس کیو آر کوڈ کے ذریعے سے بھی آپ جو ہے وہ 27 واجبات حج کتاب جو ہے یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ قدم قدم پر رہنمائی ملے گی، اور استاد صاحب نے بڑا زبردست اس پر جو ہے وہ کام کیو آر کوڈ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے جی۔ ناظرین کو پتہ نہ ہو تو؟ جی بالکل بتائیں جی۔ ہوتا یہ ہے کہ عبدالحد بھائی آپ کے موبائل میں ہوگا شاید، عبدالحد بھائی اگر آپ اس اسکرین سے تجربہ کر کے دکھا دیں کتاب ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے کہ نہیں۔ دیکھیے کیو آر کوڈ میں ہوتا یہ ہے، بعض جو موبائل ہیں اس میں تو آٹو یہ سسٹم ہوتا ہے، بعض میں اپلیکیشن ڈالنی پڑتی ہیں، جی تو اپلیکیشن ڈالنے سے آپ کا موبائل جو ہے نا اسکین کرنے لگتا ہے جی۔ کیو آر کوڈ کو۔ جیسے میرا جو موبائل ہے میں یہاں بیٹھے ہوئے جی ذرا اگر دیں تو اتنا شاید نزدیک نہ ہو، اتنی دور سے شاید نہ ہو، نزدیک سے کرنا پڑے گا۔ میں ٹرائی کروں جی اس کو۔ نہیں عبدالحد بھائی کر لیں گے، عبدالحد بھائی کر لیں گے، یہاں کے کر لیں اگر۔ صحیح رفیق الحرمین کا بھی ہم نے ڈالنے کا کہا تھا۔ یہ دونوں ہے سر۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہے، اس سے پہلے جو آ رہا تھا وہ رفیق الحرمین کا آ رہا تھا، اور یہ بھی ہے ماشاء اللہ جی۔ یہ کیو آر کوڈ پہ جا کے وہ ان کر رہے ہیں اس کو۔ جی عبدالحد بھائی کیا کہہ رہی ہو گیا؟ ماشاء اللہ کیا بات ہے جی۔ صحیح ڈاؤن لوڈ شروع ہوگی، شروع ہو ٹھیک گئی ہے۔ ماشاء اللہ لنک جی۔ کچھ موبائلز ہیں جن کے اندر کیو آر اسکینر الگ سے آپشن موجود ہے، جی، الگ سے اس کو بھی یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے۔ جی۔ جی حاجی عبداللہ۔ اس میں جو ہے نا آسان طریقہ یہ کہ اپنا کیمرہ صرف آن کریں جو لیٹسٹ موبائل ہیں، صحیح۔ اور اس کیو آر کوڈ کو اسکین کریں۔ جیسے اسکین کریں گے تو آپ کی اسکرین پہ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا وائٹ کلر کا وہ آئیکن آ جائے گا، اس کو کلک کریں گے تو وہ آپ کو خود بخود اس مقام پر لے جائے گا جہاں سے یہ کتاب ڈاؤن لوڈ ہونی ہے۔ مرحبا۔ رفیق الحرمین کا بھی دکھا دیں، ناظرین کو بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ جی اسکرین پر دکھا رہے ہیں جی۔ جی۔ آسان حج مفتی صاحب کی ایک ماشاءاللہ بڑی زبردست کاوش ہے، اس کا بھی کیو آر کوڈ ہم انشاءاللہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ رفیق الحرمین امیر سنر کی زبردست کتاب ہے، ہر حاجی کے موبائل میں جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور اگر میں کہوں کہ سب کے موبائل میں ہونی چاہیے، ذوق بڑھانے کے لیے بندہ اس کا مطالعہ کرے تو بہت زبردست کتاب ہے، ذوق بھی بڑھائے گی، حج کی معلومات بھی فراہم کرے حج سکھائے گی بھی، قدم قدم پر سکھائے گی۔ واہ 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 مرحبا ماشاءاللہ۔ تو یہ کیو آر کوڈ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اور آسان حج جو مفتی صاحب کی ماشاءاللہ ایک بڑی زبردست کاوش ہے، اس کا بھی کیو آر کوڈ ہم آپ کو اسکرین پر دکھائیں گے، تو یہاں سے بھی آپ اس کو اسکین کر کے اپنے پاس اس کو کتاب کو۔ آسان حج اصل میں سمری ہے، جی اور اس کا جو آخری حصہ ہے وہ اور بھی زیادہ اس میں حاجیوں کو فائدہ ہے کہ 5 دن جو ہے حج کے، اس میں 16 سرگرمیاں کرنی ہیں، صحیح۔ 16 ایکٹیویٹیز کرنی ہیں۔ وہ کب کرنی ہے، کس دن کیا کرنا ہے، ان کے اوقات کیا ہیں، ان کی ٹائمنگ کیا ہے، تو اس میں بڑا سمرائز کیا گیا ہے۔ مدینہ مدینہ جی مرحبا ماشاءاللہ۔ یہ بھی آپ کو اسکرین پر کیو آر کوڈ نظر آ رہا ہے، تو یہ آپ حاصل اس کتاب کو حاصل کیجئے اور اپنے موبائل میں بھی رکھیے، مطالعہ بھی کیجئے۔ سر میں چاہوں گا آپ 27 واجبات حج کے اندر بھی آپ نے جو ہے وہ کیو آر کوڈ کچھ جگہوں پر جو ہے وہ دیے ہیں، اس کے بارے میں بھی کچھ بتا دیں آپ۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ پہلی اسلامی کتاب ہے کہ جس میں کیو آر کوڈ لگائے گئے ہیں۔ مرحبا تو اس کے اندر ایشو یہ تھا کہ ہمیں بعض جگہوں پہ جیسے رمی کا طریقہ ہے، جی تو رمی کا طریقہ لکھ تو دیا، صحیح اب ایک پڑھنے والا اگر ویڈیو دیکھتا ہے اس کی، صحیح۔ اس کو اور زیادہ فائدہ ہے، ٹھیک۔ تو وہاں ہم نے ایک لنک لگا دیا کیو آر کوڈ کے ذریعے، جب وہ اس کو اسکین کرے گا تو رمی کرنی کیسے ہے اس کی ویڈیو اس کو نظر آ جائے گی۔ مرحبا واہ واہ بعض جگہوں پہ میپس ہیں، تصاویر ہیں، ماشاءاللہ بعض جگہوں پہ جو ہے وہ مزید تفصیل ہے، صحیح۔ تو یوں بہت سارے جگہوں پہ کیو آر کوڈز میں لگائے گئے ہیں۔ مدینہ مدینہ مرحبا، اس کو حاصل کریں، مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً جو ہے وہ طلب کیجئے۔ آپ مکتبۃ المدینہ پر آرڈر کر کے بھی اس کو منگوا سکتے ہیں، حاجیوں کو بہترین تحفہ ہے، یہ بھی جو ہے پیش کیا جا سکتا ہے، اور اس کو پڑھیں بھی اور اس سے فائدہ حاصل کیجئے۔ کالز بھی ہیں ہمارے پاس سر؟ جی کالز لیں گے انشاءاللہ۔ جی احکام حج سلسلے میں مفتی علی اصغر صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے، جو پہلی بار حج پر جاتا ہے اسے کون سی حج کی نیت کرنی ہوتی ہے، اور نیتیں کون کون سی اور کس طرح کی کرنی چاہیے، اس بارے میں کچھ متنی پھول ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں ہم نے اب تک جتنی بات کی ہے وہ بات کی ہے خلوص کی نیت، ریاکاری نہ ہونے کی نیت، اور ایک ہوتی ہے خاص افعال کی نیت۔ جیسے آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو جب آپ ظہر کے فرض ادا کر رہے ہیں تو آپ وہاں تعین کرتے ہیں کہ جی میں 4 رکعت نماز ظہر
فرض پڑھ رہا ہوں. تو اس طریقے سے ایک نیت ہوتی ہے خاص افعال کی نیت. تو حج پر جانے والا جب حج پر جائے گا، عام طور پر پاکستان سے جانے والے لوگ جب ان کی فلائٹ جدہ کی ہوتی ہے تو وہ حالت احرام میں جاتے ہیں. مدینہ منورہ کی فلائٹ ہوتی ہے تو احرام میں نہیں جاتے. پھر جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانے لگتے ہیں تو پھر اس وقت وہ احرام کی نیت کرتے ہیں. تو پاکستان سے جانے والے جو لوگ ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں. حج تمتع کے 2 پارٹ ہوتے ہیں. پہلے عمرہ کرنا ہوتا ہے، عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں. پھر جب 7 تاریخ کو یا 8 تاریخ کو منی روانگی ہوتی ہے تو پھر حج کے احرام کی نیت کرتے ہیں. اس دوران جب احرام کھل گیا ہے، عمرے کرتے رہے تو عمرے بھی کرتے ہیں لوگ. تو یہاں سے جانے والا ایک طرح سے عمرے کی نیت کرتا ہے. ہاں اگر کوئی حج قران کر رہا ہے تو حج قران میں حج اور عمرہ ایک ہی احرام سے ہوتا ہے، درمیان میں احرام کھلتا نہیں ہے. تو وہ پھر دونوں نیتیں کرے گا. جو حج کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں لکھی ہوتی ہے کہ جناب آپ کا حج ہے، حج تمتع، تو آپ عمرے کی نیت کریں گے. تو پھر بندہ یوں نیت کرے گا، میں پڑھ رہا ہوں نیت نہیں کر رہا، کہ اے اللہ میں نے نیت کی، عمرے کی اور احرام باندھا. اگر آپ عربی میں پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اس کا معنی کیا ہے؟ رٹی رٹائی نیت آپ نے کر لی، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، تو نیت نہیں ہوگی. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. دل کا جو ارادہ ہے یہ بہت ضروری ہے. اور نیت کے 2 پارٹ ہیں، ایک نیت کرنا، دوسرا تلبیہ یا اس کا قائم مقام کہنا. کسی نے نیت تو کر لی لیکن لبیک اللہم لبیک جو تلبیہ کے کلمات ہیں یہ نہیں پڑھے تو حالت احرام شروع نہیں ہوگی. تو نیت کے 2 پارٹ ہیں، نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا. کسی نے اگر تلبیہ کی نیت سے ذکر اللہ کر لیا تب بھی اس کا تلبیہ ہو جائے گا، لیکن یہ جو تلبیہ کا فریضہ یہ ضرور ادا کرنا ہے. جی تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللہ اکبر. تلبیہ وہ کلمہ ہیں کہ جو حاجی کی تسبیح ہے. مطلب حالت احرام میں آنے کے بعد اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، خاص طور پر جہاں مومنٹ تبدیل ہو، یعنی بیٹھا تھا تو کھڑا ہو رہا ہے، کھڑا تھا تو بیٹھنے لگا ہے، گاڑی چڑھائی پہ چڑھ رہی ہے یا چڑھائی سے اتر رہی ہے، بس میں چڑھ رہا ہے، نیچے اتر رہا ہے، جہاں جہاں مومنٹ چینج ہو تلبیہ کہنا جو ہے یہ مستحب ہے. اور جب بھی کہا جائے کم از کم 3 مرتبہ کہے اور خود کہے. یہ نہیں کہ کوئی پڑھا رہا ہے سب پڑھ رہے ہیں، بلکہ یہ ہر آدمی کی اپنی پڑھنے کی تسبیح ہے. تو جب تک طواف شروع نہیں کرتا اس وقت تک تلبیہ کہتا رہے گا. صحیح، سبحان اللہ. اور اس پر جنت کی بشارت بھی ہے جنت کی تلبیہ پڑھنے والے کے لیے. اور رفیق الحرمین میں امیر سنت نے صحابہ کرام علیہم رضوان اتنی بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے تھے کہ ان کے گلے بیٹھ جایا کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. فضا میں لبیک کی سزائے ظفر گونجتی ہے. فضا میں لبیک کی سزائے ظفر عرش گونجتی ہے. ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ کس کا نام آیا. ہر ایک قربان ہو رہا ہے
لبیک میں بندہ کہہ رہا ہوتا ہے اے میرے رب اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، میرا رب وہ رب جس کا کوئی شریک نہیں، اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ کتنا عظیم یہ جملہ ہے، کتنے عظیم یہ کلمات ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حالت احرام میں بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ کال لیتے ہیں جی۔ محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب حکام حج کا آج پہلا پروگرام اس سیزن کا لے کر آئے ہیں، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اگر کوئی شخص جس پر حج فرض تھا اور مصروفیت کی پیش نظر یا سستی کے پیش نظر وہ حج نہ کر سکا، لیکن اب وہ شخص صاحب استطاعت تو ہے لیکن اس قابل نہیں ہے کہ وہ حج پر جا سکے یا اس کو لے جایا جا سکے، یعنی بیماری کے عمر کے اس حصے میں ہے اور بیماری اس ٹائپ کی ہے کہ وہ بیچارہ اب نہیں جا سکتا، لیکن وہ حج کا ثواب پانا چاہتا ہے، تو کیا وہ اپنی زندگی میں اپنے ہوتے ہواتے اب اس کو یہ امید ہو گئی ہے کہ اب وہ بالکل ٹھیک نہیں ہوگا، کیا وہ حج بدل کروا سکتا ہے؟ اور جس کے ذریعے وہ حج بدل کروائے گا اس کے لیے کیا احکامات ہوں گے؟ کیا اس کا پہلے سے حاجی ہونا ضروری ہے؟ یہ اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے گا، جزاک اللہ خیرا۔ دیکھیے جس پر حج فرض ہو گیا اور پھر صحت مانے آ گئی اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ سفر کر سکے، تو اول تو یہ کہ انتظار کرے گا۔ بعض اوقات خاص طور پر جوانی میں اس طرح کی بیماریاں آتی ہیں تو بندہ صحیح بھی ہو جاتا ہے، لیکن بعض بڑھاپے کے امراض ہوتے ہیں وہ ریکور نہیں ہوتے۔ یہ تو اطباء بتائیں گے اس کی کیفیت کیسی ہے۔ بالفرض وہ ایسا ہے کہ نہیں جا سکتا اور مالی استطاعت بھی موجود ہے، تو پھر یہ شخص اپنی طرف سے کسی اور کو حج بدل کے لیے بھیجے گا۔ جو بھی شخص جائے گا وہ تلبیہ اس کی طرف سے ہی پڑھے گا، اللہم لبیک ان فلاں، اے اللہ میں لبیک کہتا ہوں فلاں کی طرف سے، اور اس کے جو افعال حج ہوں گے وہ اسی کی نیابت کرتے ہوئے ادا ہوں گے۔ اور جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ کس کو بھیجا جائے، ضروری تو نہیں ہے کہ جس نے حج نہیں کیا، جس نے حج کر لیا وہی جائے گا، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ جس نے حج کر لیا اسی کو بھیجا جائے، اس لیے کہ وہ مسائل جانتا ہے، اور کتابوں میں لکھا گیا کہ جسے حج کے مسائل زیادہ آتے ہوں اسے بھیجنا زیادہ بہتر ہے، تاکہ غلطیاں نہ کی جائیں، جو اعمال وہ کرے گا جا کے اس میں کوئی نقص نہ رہ جائے۔ تو یوں حج بدل، یہ جو صورت آپ نے پوچھی ہے یہ وہ صورت ہے جو حج بدل فرض کی صورت ہے، اور بالفرض اس پوزیشن میں پہنچا ہوا شخص، اس کیفیت سے دو چار شخص، اس پر پیسہ ہی نہیں ہے، تو یہ وصیت کر جائے گا کہ میرے طریقے سے حج بدل کروایا جائے، تو پھر ورثہ پر واجب ہوگا کہ اگر اس کا ترکہ اتنا ہے کہ 33% کے اندر جو ہے حج ادا ہو سکتا ہے، تو سب سے پہلے جو ہے وصیت پوری کی جائے گی، یعنی قرض نکالنے کے بعد وصیت پوری کی جائے گی اور پھر ترکہ تقسیم کیا جائے گا۔ اور اگر اس وصیت سے مطلب مال و اسباب کم چھوڑے ہیں، اخراجات پورے نہیں ہوتے، تو ورثہ اپنی طرف سے ملانا چاہتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کال شامل کرتے ہیں جی۔ حج کے حوالے سے کیا والدین کی اجازت کا ہونا اور گھر والوں کی یا بیوی کی اجازت کا ہونا ضروری ہے؟ جس پر حج فرض ہو گیا، جو استطاعت کے مطابق ہے، جو حج کے معاملے کو پورا کرتا ہے تو اس پر حج فرض ہے، اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرما دیجئے۔ دیکھیے اجازت تو لینا ضروری نہیں ہے، فرض ہو گیا تو ادا کرے گا، لیکن ایک اور پہلو ہے کہ جب بندہ حج پر جا رہا ہوتا ہے تو اپنے قریبی لوگوں سے خاص طور پر ضرور ملتا ہے، معافی تلافی کرتا ہے۔ قریبی لوگوں سے اس لیے ملنا ضروری ہے کہ جن کے ساتھ بندے کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے دل آزاری کا پہلو، ایک دوسرے سے رنجشیں، یہ ساری چیزیں ممکن ہوتی ہیں اور عام طور پر ہوتی رہتی ہیں، اور خاص طور پر جو والدین ہیں وہ اگر سر پر ہاتھ رکھیں، دعاؤں سے نوازیں، تو بہرحال ان کی دعائیں لینا تو ایک سعادت مندی کی بات ہے۔ تو یوں ان کے ساتھ پاس آنا، ان سے اجازت لینا، یہ ایک رسماً اجازت لینا ہوگا، ان سے دعائیں کروانا، معافی تلافی کرنا، یہ حقیقتاً عمل ہوگا کہ معافی تلافی کروائے اور پھر روانہ ہو۔ تو یوں یہ دو چیزیں الگ الگ زاویے سے دیکھی جائیں۔ ٹھیک ہے، یہاں سر سوال ہے، انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے ابھی آخری حج جو ہے وہ کس سال میں کیا، ابھی جو گزرے ہیں اس میں؟ مجھ سے سوال ہے؟ آپ سے سوال ہے۔ 10 سال پہلے کیا تھا، مرحبا، اللہ تعالیٰ 2013 میں۔
ٹھیک ہے جی. ان کا کہنا ہے کہ مفتی صاحب یہ بتائیے دم کا واجب ہونا یہ کیا ہے؟ دیکھیے کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ کی جائیں تو ایک کفارہ واجب ہوتا ہے. ٹھیک. اب اس کفارے کی مختلف صورتیں ہیں. یعنی ایک مشہور ہے کہ دم کا مطلب ہے چھوٹا جانور قربان کرنا. جی. کسی حد تک ٹھیک بھی ہے ٹھیک. کہ دم میں بہت ساری صورتیں ایسی ہیں چھوٹا جانور ہی قربان کرنا پڑتا ہے. ٹھیک. اب دم اگر کسی سے ہوا ہے عذر شرعی کی وجہ سے تو پھر جانور دینا ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک. پھر اس کا جو معاملہ ہے وہ روزوں کی طرف آ جاتا ہے، اس کا معاملہ دیگر چیزوں کی طرف آ جاتا ہے، اور بالفرض دم ہی واجب ہوا ہے، یعنی کہ جانور دینا ہی واجب ہوا ہے. صحیح. تو پھر بھی استطاعت اور عدم استطاعت کا معاملہ بعض صورتوں کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک. تو بنیادی طور پر یہ سامنے رکھا جائے کہ جو حج کی غلطیاں ہیں ان غلطیوں پر 3 قسم کے کفارے ہیں. ایک بدنا ہے جس کے اندر بڑا جانور ہے، مطلب اونٹ دینا ہوگا، گائے دینی ہوگی، قربان کرنی ہوگی. اور ایک دم ہے جس کی بعض صورتوں کے اندر چھوٹا جانور ذبح ہوگا، اور بعض صورتوں کے اندر جو متبادل جو کفارے ہیں ان سے کام چلا جائے گا. اور جو ادنا درجہ ہے کفاروں کا وہ ہے صدقہ. صدقے میں زیادہ تر مواقع وہ ہیں جہاں ایک صدقہ فطر مراد ہوتا ہے، ایک صدقہ فطر جو بھی چل رہا ہو اس وقت. اور بعض صورتوں کے اندر صرف ایک مٹھی آٹا یا گندم دینا یہ مراد ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. صحیح. ایز پر کنڈیشن جو سرکمسٹانسز ہیں اس کے بارے میں رہنمائی لیں گے تو ایز پر کنڈیشن جو ہے جواب مل جائے. حج کی جو کتابیں لکھی ہوتی ہیں اس میں ویسے تو لکھا ہوتا ہے صحیح. کہ جی صدقہ ہے، اس کے اوپر دم ہے، لیکن وہ دم کی کیفیت دکھی جاتی ہے کہ بھئی یہ جو دم ہے کس کیفیت میں یہ جرم کیا گیا، ٹھیک ہے. وہ جو غلطی ہوئی ہے اس کا پس منظر کیا تھا، تو پھر جا کے اس کی تفصیل نکلتی ہے. درست فرمایا. ٹھیک ہے جی. یہ سر کہہ رہے ہیں کہ کیا عورت سسر کے ساتھ حج پر جا سکتی ہے، اور اگر اکیلی عورت حج پر جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اکیلی عورت تو حج پر نہیں جا سکتی، ایک ایک قدم پر اسے گناہ ملے گا، اور حرم کا جو ایک گناہ ہے یعنی حرم مکہ کا وہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. رہی بات سسر کی تو دیکھا جائے گا کہ فتنے کا مظنہ اور موقع تو نہیں ہے. اگر جوان ہیں تو سسر کے ساتھ نہ جائے، اور اگر اس انداز کا قافلہ ہے کہ عورتیں عورتوں میں رہیں گی، مرد مردوں میں رہیں گے، اور فتنے کا احتمال کم ہے یا عمر زیادہ ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ جا سکتی ہے، کیونکہ سسر جو ہے وہ بھی محرم ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہاں محرمات کئی طرح کے ہیں، جو نسبی محرم ہیں وہاں عفت اور حفاظت بہت زیادہ ہوتی ہے. جہاں نسبی محرم نہیں ہوتے تو وہاں جو غلطی کا امکان ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اور پھر سفر ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر تنہائی، خلوت اور ایک دوسرے کا جو ہے نا وہ مددگار ہونا، کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو یوں پوزیشن کیا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے، خاص تفصیل بتا کے علماء سے رائے لی جائے. ٹھیک ہے. یہاں ان کا کہنا ہے کہ حج فرض ہے پر خواہش ہے کہ پوری فیملی کے ساتھ حج پر ہم نیکسٹ ایئر جائیں، کیا کہیں گے آپ؟ ہماری ساری خواہشیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے تابع ہونی چاہیے. تو جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہم نے سنا کہ حج کرنا ہے تو آپ حج کر آئیں گے. سوال کیا ہے کہ کیا حالت احرام میں جو طبعی حاجات ہیں ان سے فارغ ہوا جا سکتا ہے؟ حالت احرام ایک کیفیت کا نام ہے. حالت احرام کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سو نہیں سکتے، حالت احرام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چادر تبدیل نہیں کر سکتے، حالت احرام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سر کے نیچے تکیہ نہیں رکھ سکتے. کچھ چیزیں منع ہیں حالت احرام میں، کچھ چیزیں جائز ہیں. تو آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا کہ حالت احرام میں کیا منع ہے. جو چیزیں منع ہیں ان کے بھی 2 درجے ہیں. بعض وہ ہیں جو مکروہ ہیں، رفیق الحرمین میں تفصیل کے ساتھ 20 سے زیادہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ چیزیں مکروہ ہیں یعنی نہیں کرنی چاہیے. اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ حالت احرام میں جن کا کرنا حرام ہے، جیسا کہ خوشبو حالت احرام میں حرام ہو جاتی ہے، زینت حالت احرام میں کرنا منع ہے، حالت احرام میں بال نہیں توڑ سکتے، حالت احرام میں مرد جو ہے وہ سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا، عورتیں جو ہیں وہ مرد ہو یا عورتیں چہرہ نہیں چھپا سکتی. اسی طریقے سے مرد جو ہے وہ جرابیں نہیں پہن سکتا، عورتیں جرابیں پہن سکتی ہیں.
تو یوں کچھ چیزوں کے اندر مرد اور عورت کا فرق ضرور ہے، لیکن اکثر جو چیزیں وہ کامن ہیں، ناخن نہیں کاٹ سکتے، تو یوں جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ اختیار کرنا ضروری ہیں۔ سر میں احرام کے حوالے سے کچھ کویسچنز جو ہے وہ جی لے کر کے آیا ہوں، جی اور جی، اگر آپ اس کا یس نو میں جواب دے دیں گے تو بھی جو ہے نا وہ یہ زبردست ہو جائے میں گا۔ حاضر ہوں۔ سوال ہے جی، یہ بتائیے احرام کی حالت میں کیا گٹکا یا ماوا کھانے کے حوالے سے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں، ان چیزوں کے اندر تمباکو ہوتا ہے، خوشبو ہوتی ہے، اگر کچا تمباکو اور کچی خوشبو ہے تو یہ تو ممنوع ہے، شدید ممنوع ہے، اور وہ ممنوع ہے جس کا تعلق حرام ہونے سے ہے، تو نہیں کھا سکتے۔ احرام میں بیلٹ کے اندر خوشبو رکھ سکتے ہیں؟ اچھا، اس کے علاوہ بھی جو ہے نا، وہ چونکہ احرام کی حالت میں جب بندہ آتا ہے جی تو پاکستان تو نہیں بیٹھا رہتا، عرب شریف پہنچتا ہے، جی تو کیا قوانین چل رہے ہیں آج کل عبداللہ بھائی؟ گٹکے پر سخت پابندی ہے۔ جی، گٹکے پہ بھی سختی ہے، اور سگریٹ بھی لوگ جو لے کر جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ میں نے خود دیکھا وہاں 10 ڈنڈے ایک ساتھ لے کے جاتے ہیں، تو وہ نکال لیتے ہیں وہاں پر، اس کو نہیں الاؤ کرتے، ایک آدھ 2 ڈنڈا جو یوز کے لیے لوگ لے جاتے ہیں، اور جو نسوار ہے اس پر مکمل بینڈ لگا دیا گیا ہے، اس کو مطلب بالکل پابندی ہے، وہ یہاں سے لے جانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ یعنی جب آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس ملک میں کون سی چیزیں منع ہیں۔ جیسے عرب امارات نے کچھ سال پہلے جو خشخاش ہے اس پر بھی پابندی لگا دی، حالانکہ یہ تو عام طور پر حلووں میں لیکن چیزوں میں یوز ہوتی ہے، لیکن چونکہ نشے کی طرف لے کے جاتی ہے تو پابندی لگا دی۔ نسوار پہ بہت سارے ملکوں میں پابندی ہے۔ ترکی کے حوالے سے میں نے سنا تھا یہاں تو چھالیاں پہ بڑی سختی ہے۔ تو یوں گٹکا اور یہ جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ آپ لے کر جائیں گے، ایئرپورٹ پر پھنس جائیں گے، پرابلم کھڑی ہوگی، پہلے تو آپ کو یہ اختیار کرنا ہے نا، یہ دیکھنا ہے۔ جی، احرام میں بیلٹ کے اندر خوشبو رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو بیلٹ ہے یہ پلو کے حکم میں ہے کہ فقہ نے بیان کیا کہ پلو میں جو ہے وہ خوشبو نہیں باندھ سکتے، تو احرام کا جو بیلٹ ہے اس میں بھی آپ خوشبو نہیں رکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ حالت احرام میں آئس کریم کھا سکتے ہیں؟ اگر آئس کریم کے اندر کچی خوشبو استعمال نہیں ہوتی، جیسے الائچی کچی یا کیوڑا بھی ایک خوشبو ہے، کیوڑا تو خیر شاید ہی مشکل ہے کہ پکا ہوا ہو، تو اگر اس کے اندر خوشبو نہیں ہے اگر خوشبو ہے اور وہ پکی ہوئی ہے تو کھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب سب کا تعین کیسے ہوگا کہ اس میں یہ پکی ہوئی خوشبو ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، جو چیزیں ٹین پیک ملتی ہیں نا جی تو وہ پکی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک، جیسے یہ جو روح افزا ہے، صحیح روح افزا دکانوں پہ 6 مہینے رکھی ہوتی ہے، صحیح، اس طرح کے جو آئٹم ہے، ٹھیک، تو یہ جب تک آگ کے عمل سے نہ گزرے ان کا جو یہ ہے نا Expiry. شیلف لائف، جی صحیح، ان کی جو شیلف لائف ہے وہ ان کی نہیں ہو سکتی، ٹھیک، تو ان کو ٹمپریچر سے گزار کے پھر رکھا جاتا ہے جب بھی شیلف لائف ملتی ہے۔ ٹھیک، یہ جو خوشبو ہوتے ہیں، ڈرنک ہوتے ہیں جو پینے کے، مطلب جوس وغیرہ ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے اندر آرٹیفیشل خوشبو ڈالی جاتی ہے، لیکن ان کو بھی چونکہ ان کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے تو ان کو بھی گرم کر کے پھر ڈالا جاتا ہے، اگر گرم نہ کیا جائے تو شیلف لائف ہی نہ ہو ان کی اور یہ چیزیں خراب ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو ایک علامت تو یہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے سوال ہے جی، احرام کی چادریں ناپاک ہو جائیں تو کیا انہیں تبدیل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، تبدیل کی جا سکتی ہے، چادریں ناپاکی کی وجہ سے بھی تبدیل کی جا سکتی ہیں، میلی ہو جائیں جب بھی تبدیل کی جا سکتی ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام جب اپنے سفر حج پر آپ پہنچے، مکہ مکرمہ کی آبادی ابھی شروع ہی ہوئی تھی، وہاں آپ نے قیام فرمایا، بیر طوا آج کل وہاں پر ہے، جرول آج کل اس کا علاقے کا نام ہے، یہاں آپ نے قیام فرمایا اور یہاں پر آپ نے احرام کی چادریں بھی تبدیل فرمائی۔ ٹھیک، احرام کی حالت میں شاور لے سکتے ہیں؟ شاور لے تو سکتے ہیں لیکن میل نہیں چھڑا سکتے، میل چھڑانا مکروہ ہے۔ جب آپ صابن لگائیں گے تو میل چھڑانے کے لیے لگائیں گے، ٹھیک، پانی بہا لیں لیکن میل نہیں چھڑائیں گے۔ ٹھیک، احرام کی حالت میں اگر ہوں تو کوئی شربت پلائے تو کیا وہ شربت پیا جا سکتا ہے؟ وہی آئس کریم کے ضمن میں جو ہم نے باتیں بیان کی کہ احرام شربت اگر ایسا ہے کہ جس میں پکی ہوئی خوشبو ہے، جیسے ہم زردہ کھاتے ہیں اس میں الائچی بھی ہے اور کئی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ پکی ہوئی ہوتی ہیں، تو اگر شربت ایسا ہے جو پکا ہوا ہے یا جو آگ کے عمل سے گزر چکا ہے تو اس شربت کو پیا جا سکتا ہے۔ پلایا بھی جا سکتا ہے؟ وہ شربت ہے یا پھر جو جوس وغیرہ ہیں جو بوتلوں میں ملتے ہیں وہ بھی اسی حکم میں ہے۔ ٹھیک، احرام کی حالت سے باہر آنے کے لیے ناخن کاٹ کر باہر آیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ عمرے بہت زیادہ کرنے کی وجہ سے سر پر کئی دفعہ اس طرح جو ہے وہ خالی بھی گھوم چکا ہے۔ دیکھیے، نیا دین تو ایجاد نہیں ہو سکتا نا، دین تو وہی ہے جو
اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے. تو جو ہمیں بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ حلق یا تقصیر کرنی ہے. ٹھیک. حلق یا تقصیر وہ طریقے ہیں جن کے ذریعے احرام سے باہر ہوا جاتا ہے. البتہ ایک آدھ موقع ایسا ہے عورتوں کے لیے کہا گیا خاص طور پر کہ ان کو حالت احرام سے باہر آنا ہے تو وہ پھر کوئی ایسا عمل کریں گی کہ جو احرام کی خلاف ورزیوں پر مشتمل ہو، جیسے کنگھا کر لینا. تو اس موقع پر کوئی ناخن کاٹ لیتا ہے، وہ تو صورت سمجھ میں آتی ہے. اچھا یہ وہاں ہوتا ہے جب احرام کی نیت کر لی جائے، جیسے کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا کہ آپ جب تشریف لائیں احرام کی نیت تھی لیکن ایام آنے کی وجہ سے آپ عمرہ نہیں کر پائیں اور انتظار کرتی تو حج چلا جاتا، تو آپ کو احرام کھولنے کا حکم ملا. تو اس موقع پر جو احرام کھولا جائے گا اس میں تقصیر عورتیں نہیں کریں گی. اس میں اگر کسی نے ناخن بھی کاٹ لیے، کنگھی کر لی تو احرام سے باہر ہو جائیں گی. نارملی جو طریقے ہوتے ہیں افعال عمرہ اور حج ادا کرنے کے بعد، یہ موقع ہوتا ہے صرف اور صرف اس کے اندر یا حلق ہوگا یا تقصیر ہوگا، تیسرا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک طریقہ ہے تیسرا، کسی کا جسم پھوڑوں سے بھرا ہوا ہے، خاص طور پر سر، ٹھیک. اور اس پہ اس طرح چل ہی نہیں سکتا، ٹھیک. تو اس طرح پھیرا جائے گا اوپر سے قائم مقام بناتے ہوئے، صحیح. بال نکل لیے جائیں گے، صحیح. تو سر زخمی ہو جائے گا. لیکن وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ ناخن کاٹ لیں. لیں. ٹھیک. ٹھیک ہے جی. اللہ برکت دے. سر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ احرام میں فیمیلز ڈریس چینج کر سکتی ہیں، کپڑا تو فیس کو ٹچ کرتا ہے، یہ سوال ہے. دیکھیے عورتیں جو ہیں ان کا کوئی الگ سے احرام نہیں ہے، جو عورتوں کا نارمل لباس ہے وہی ان کا احرام ہوتا ہے. ہاں وہ تھوڑا سا ممتاز نظر آنے کے لیے بعض اوقات ہوتا ہے نا، گروپ والے کہتے ہیں جی آپ اس طرح کا اسکارف پہنیں، تو ایک الگ بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض عورتیں چونکہ اسکارف کی ان کی عادت نہیں ہوتی، برقعے کی عادت ہوتی ہے یا برقع بھی نہیں پہنتی، تو وہ بڑے اہتمام کے ساتھ اسکارف لے کے جاتی ہیں. تو اچھی بات ہے اسکارف لینا، کہ چونکہ اس میں نقاب تو لگایا نہیں جاتا، تو اسکارف لے کر جو اعضاء ستر ہیں وہ چھپانا، کیونکہ طواف کے دوران ستر چھپانا واجب ہے، مرد ہو یا عورت. جتنا حصہ مرد کا ہے وہ مرد چھپائے گا، جتنا حصہ ستر عورت کا ہے وہ عورت چھپائے گی. تو اسکارف کا یوں خاص طور پر بھی اہتمام کیا جاتا ہے کہ عورت کے بال وغیرہ نظر نہ آ رہے ہوں، کلائیاں نظر نہ آ رہی ہوں. تو یوں اسکارف لینے کی اہمیت تو موجود ہے، لیکن جدا گانا عورت کا الگ سے کوئی احرام نہیں ہے. مارکیٹوں میں تو بک رہا ہے جی عورتوں کا احرام کے نام سے. دیکھیے وہ تو عورت کی چوائس ہے، وہ کیا کرتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سوال ہے ایک کہ کیا احرام کی حالت میں سو سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل سو سکتے ہیں. صحیح. کوئی حاجی چادر ٹھیک کر رہا ہو اور اس کی چادر سر پر لگ جائے تو کیا ہوگا؟ جیسے ہوتا ہے نا استوا کرنے کے لیے بعض اوقات ہوتا ہے یوں چادر گھما کے یوں لے کر آتے ہیں تو وہ پیچھے جو بندہ ہوتا ہے اس کے سر پہ بعض اوقات پھنس بھی جاتی ہے، کیا کہیں گے؟ سب پہ پھنس جاتی ہے. بعضوں کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، ساتھ والا بیٹھا ہوا ہے اور آگے لیا اور پورا سر اس کا ڈھانپ دیا گیا. اس میں دیکھیں زیادہ سے زیادہ جو کفارہ ہوگا وہ صدقے کا ہوگا، ٹھیک ہے جی. کیونکہ قلیل مدت کے لیے عام طور پر ایسا ہوتا ہے، صحیح. تو صدقے کا کفارہ ہوگا اور اس سے بڑا کفارہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. صدقہ فطر سر؟ جی ہاں، اب کسی کا سر پورا ڈھانپا گیا جی تو صدقہ فطر اس پہ بنے گا. ٹھیک ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ احرام کی نیت کر لی اور ساکس نہیں اتارے، اب کیا کرنا ہوگا؟ فوراً اتار دیں اگر مرد ہے تو. ٹھیک ہے جی. عورتیں پہن سکتی ہیں. صحیح. احرام کی نیت کر لی اور اندازہ ہوا کہ ناخن بڑے ہوئے ہیں تو کیا ان کو کاٹا جا سکتا ہے؟ جی نہیں، احرام کی حالت میں آنے کے بعد آپ بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں اتار سکتے. ٹھیک ہے. احرام کی حالت میں اگر بال ٹوٹتے ہیں بیماری کی وجہ سے تو اب کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے بالوں کے ٹوٹنے پر اگر آپ کا عمل پایا جاتا ہے، آپ نے وضو کیا اور ہاتھ جو ہے نا وہ مسلے اور ہاتھ کے بال ٹوٹ گئے، تو یہ وہ ٹوٹنا ہے جس پر کوئی نہ کوئی کفارہ ہوگا. اور ایک ہوتا ہے از خود ٹوٹنا بغیر آپ کی کسی حرکت کے اور بغیر آپ کے کسی سبب کے، تو اس پر تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا جو ٹوٹے وہ ہیں جس پر ہم نے کہا کفارہ ہوگا، تو اس میں بھی تفصیل ہے کہ بھئی 3 بال ٹوٹے تو یہ حکم ہے، زیادہ ٹوٹے تو یہ حکم ہے. اس کی تفصیل رفیق العالمین میں موجود ہے. ٹھیک ہے جی. احرام کی حالت میں درخت کے سائے میں یا دیوار کے سائے میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ بالکل کھڑے ہو سکتے ہیں. احرام کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر وقت بغیر چھت کے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. احرام کی حالت میں دھوپ سے بچنے کے لیے چھتری اگر سر پر لگ جائے اب کیا حکم ہوگا؟ جیسے چھتری لوگ سر پہ رکھتے ہیں نا. دیکھیں سر پر فاصلے سے چھتری لگانا اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے، ٹھیک. بلکہ سخت دھوپ
سے تو جو ہے نا بچنا چاہیے ٹھیک ہے کہ زڑ دیتی ہے. میں نے دیکھا ہے بہت سارے حاجیوں کو ان کی طبیعتیں اس لیے خراب ہوتی ہیں، وہ اہم دھوپ کے عالم میں جا کر طواف کرتے ہیں تو پرابلم تو کھڑی ہوگی. اچھا، لیکن سر پہ چھتری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سر چھپا لیں گے، تو سر کو چھپانا منع ہے. بعض اوقات ایسی چھتریاں آج کل چلی ہیں وہ ٹینٹ پر رکھ لیتے ہیں اور جناب پٹی پوری بندھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر وہ چھتری ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا سر نہیں ہے گملہ ہے. تو ایسے چھتری تو استعمال نہیں کر سکتے، اس میں سر کے ایک حصے کو چھپانا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی کلیئر ہو گیا جی. سوال ہے یہاں پر کہ کوئی احرام کی حالت میں نیت احرام کے دوران منہ میں جو ہے وہ الائچی رکھے تاکہ منہ سے خوشبو آتی رہے، اور ذکر اذکار بھی کرتا ہے تو منہ سے خوشبو آتی رہے گی، تو کیا یہ درست ہے؟ احرام کا مطلب ہے کہ بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو جائز تھیں، حالت احرام میں حرام ہو جاتی ہیں. ان میں سے ایک چیز خوشبو ہے، تو الائچی جو ہے وہ عین خوشبو کا نام ہے. صحیح. الائچی، عنبر، مشک، یہ وہ چیزیں ہیں جو خاص خوشبو کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. تو کسی بھی طور پر جو ہے وہ اگر یہ پائی گئی الائچی منہ میں نیت کرنے کے بعد، تلبیہ کہنے کے بعد، تو کوئی نہ کوئی کفارہ تو لازمی ہے. ٹھیک ہے جی، صحیح، اللہ رحمت فرمائے. آگے ہے جی سوال، جسے لبیک یاد نہ ہو وہ کیا کرے؟ دیکھیے، لبیک کہنا جو ہے چونکہ سنت ہے، اور کم از کم تلبیہ کہنا یا وہ کلمات کہنا کہ جو اللہ کے ذکر پر مشتمل ہیں، جیسے کسی نے اللہ اکبر کہہ لیا، سبحان اللہ کہہ لیا. اگر کسی نے نیت تلبیہ کے ساتھ ذکر اللہ کہا تو احرام شروع ہوگا. یعنی ایک موقع ایسا ہے جہاں تلبیہ، کچھ اذکار بھی بتا دیں بھی، یہ کہہ لیا جیسے مثال کے طور پر. ایک موقع ایسا ہے کہ تلبیہ کہنا ضروری ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ پورے احرام میں تلبیہ کہنا مستحب ہے. ٹھیک. اب یا تو تلبیہ کہے گا وہ، یا تلبیہ کے قائم مقام کوئی لفظ کہے گا، جیسے سبحان اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، الحمدللہ کہنا، یہ قائم مقام ہے. یہ قائم مقام بھی اسی وقت قائم مقام بنے گا کہ جب تلبیہ کی نیت سے کہا ہو کہ اس موقع پر مجھے اللہ کا ذکر ادا کرنے کا کہا گیا ہے تاکہ میری احرام کی نیت شروع ہو. صحیح. یعنی احرام کی نیت سے ذکر اللہ کہے گا، یہ نیت کرنا ضروری ہے. تو اگر اس نے تلبیہ یا قائم مقام لفظ کہہ لیا تو کافی ہے. بعد میں اگر تلبیہ نہیں کہا تو پھر اس پر کسی قسم کا کفارہ یا گناہ نہیں ہے. بہرحال تلبیہ جو ہے وہ آنا چاہیے. اور بعض لوگ نیت کرنے میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں. میں سر آپ کو ایک بات بتاؤں، نیت کر لیں گے، تلبیہ بھول جائیں گے. ایسے ہی میں آپ کو عرض کروں، آپ جی. بڑی حیرانگی ہوگی سر. مجلس حج و عمرہ کا یہ میں کاؤنٹر نیچے لگتا تھا اس وقت، میں آفس کے باہر، تو میں بھی ہم حاجی توفیق ہیں ان کے ساتھ ذوق اپنا بھی تازہ کرنے کے لیے، تو میں بھی جو ہے بیٹھتا تھا اس میں. ماشاءاللہ. تو مجھے ایک جو ہے وہ اسلام بھائی آئے اسی دوران، یعنی جب فارم جو ہے وہ گورنمنٹ اسکیم کے فل ہو رہے تھے، کافی سالوں پہلے کی بات ہے. انہوں نے کہا مجھے احرام باندھنے کا طریقہ جو ہے وہ سکھا دیں. اچھا، اتفاق کی بات ہے کہ میرے آفس میں احرام جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، تو میں نے ادھر سے آفس سے جو ہے وہ احرام اٹھایا اور ان کو طریقہ میں نے بتایا. میں نے ان کو کہا کہ آپ نے تلبیہ یاد کر لیا؟ انہوں نے کہا وہ آپ چھوڑ دیں، وہ میں کر لوں گا. اچھا، میں خاموش ہو گیا. پھر میں نے انہیں کہا، میں نے کہا وہ آپ نے عمرہ کیسے کریں گے، یہ آپ نے سیکھ لیا؟ وہ آپ چھوڑ دیں، وہ میں جو ہے وہ کر دوں گا. اچھا، فلائٹ کب ہے؟ انہوں نے 3 دن کے بعد بتایا کہ ہماری جو ہے فلائٹ ہے. یعنی یہ جو کرنے جا رہے ہیں سر اس کا پتہ ہی نہیں ہے. تلبیہ جو یاد کرنا ہے اس کو بھی کہہ رہے ہیں چھوڑ دیں، اور تیاری بھی ہو رہی ہے، خرچ بھی ہو رہا ہے. تو تھوڑی محنت بھی اگر بندہ کر لے اور جو یاد کرنے کا ہے وہ یاد کرے گا تو فیض پائے گا. ایک بڑی تعداد ہے کہ ڈاکومنٹس میں رہتی ہے، جی. یہ کاغذ، یہ تصویر، یہ فوٹو کاپی، یہ ٹکٹ، یہ فلاں، یہ بیگ، ڈاکومنٹ کے بعد سامان. ٹھیک ہے. اور جو کرنا ہے حج کے اندر اس کی فکر وہاں جا کے پیدا ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ رحمت فرمائے. میں کچھ مزید سوال بھی سر کرتا رہتا ہوں، اس پر بھی آپ جب یہ سنو میں جواب اگر دیں تو. سعی کے دوران کندھا کھلا رکھنے کا کیا ثواب ہے؟ سعی کے دوران کندھا کھلا رکھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے، کیونکہ کندھا جو کھلا رکھنا ہے یہ آپ نے اس طواف میں کہ جس میں آپ حالت احرام میں تھے، کیونکہ نفل طواف بھی ہوتا ہے اور طواف زیارت ہے، اس میں بھی شرط نہیں ہے کہ آپ حالت احرام میں ہوں. تو اس طواف میں جس میں آپ حالت احرام میں تھے تو وہاں کندھا کھلا رکھا جاتا ہے. آپ کا طواف پورا ہو گیا تو اب آپ چادر سیدھی کر لیں گے اور سعی کے دوران کندھا کھلا نہیں رکھیں گے. جی.
جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ مطلقاً عورت اکیلی سفر نہیں کر سکتی یا شرعی سفر وہ اکیلی نہیں کر سکتی؟ چونکہ سوال حج کا ہوا تھا نا، ہاں جی سوال ہوا تھا عورت حج کا سفر کر سکتی ہے اکیلی، ایسا ہی تو حج کا سفر عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ باہر سے جا کے کر رہے ہوتے ہیں حج، تو سفر حج کے اندر عورت اکیلے سفر نہیں کر سکتی۔ 3 دن کا جو سفر ہے 92 کلومیٹر جو مسافت شرعی ہے، عورت وہ سفر نہیں کر سکتی، بلکہ علماء نے 1 دن کی جو مسافت شرعی ہے اس پر بھی اکیلے جانے سے منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ حج کے ہمارے اس احکام حج کے پرومو میں نے ایک لائن کہی تھی کہ احرام بھی ہو، نیت بھی ہو، تلبیہ بھی پڑھا ہو، اور بندہ مکہ شریف میں بھی ہو لیکن حج نہیں ہوگا، وہ کیا صورت ہے؟ بہت ساری صورتیں بن سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ بن سکتی ہے کہ اس نے احرام کی نیت ہی عمرے کی ہو، احرام میں تو ہے لیکن عمرے کے احرام میں، ٹھیک ہے۔ اب کوئی عورت تھی وہ عمرہ کا احرام کی نیت سے آئی اور ایام آ گئے اور وہ اب عمرہ نہیں کر سکی اور وہ اسی میں رہی، اسی میں چلے گئی وہ، حالانکہ یہاں اس کو عمرہ کا احرام کھولنا چاہیے تھا، حج کا احرام دوبارہ سے نیت کرنی چاہیے تھی، تب جا کے کرنی چاہیے تھی۔ تو ایک تو صورت یہ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ مکے میں ہو، مکے میں ہی ہوا تو کیسے حج ہوگا؟ حج تو اس وقت ہوگا کہ جب وہ عرفات میں جائے، عرفات میں جائے گا۔ تو یوں 2 صورتیں تو سمجھ میں آ رہی ہیں مجھے، تو ہو سکتا ہے کوئی تیسری صورت بھی نکل آئے۔ میں اس سے پہلے کہ آپ اینڈنگ کریں، جی میں آیا تو میں بڑا حیران ہو گیا کہ ایک چیز بڑے کمال کے ساتھ، ایک گملے شملے، بنا فلیکس میں بھی بڑی مہارت کا مظاہرہ کیا گیا ہے نا، ایک ڈیپتھ پیدا کر کے، ماشاء اللہ۔ اتنی خوبصورت لائٹ، تو بڑی اچھی محنت کی ہے ہماری ٹیم نے، خاص طور پہ شہزاد بھائی نے، اور وہ کتنا بہت اچھا امپریشن دیا ہے۔ اللہ پاک ان کی محنت کو بھی قبول فرمائے، آمین جی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اللہ تعالیٰ حج مبرور نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خدا کا فضل نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر، خدا کا فضل نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر۔